أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا ينفع مدحته القائل ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى صباح يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الحكيم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات پڑھیں محمد وعلیہ. ماہ شوال کی آج 8 تاریخ ہے، جو عالم اسلام میں بالخصوص شیعوں کے درمیان یوم انہدام جنت البقیع کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے۔ آج کی تاریخ جب ہمارے گھروں میں آتی ہے تو ایک عظیم مصیبت کی یادگار اور ایک عظیم مصیبت کی یاد لے کر آتی ہے، اور وہ یہ کہ آج سے تقریباً 96 سال پہلے، تقریباً 96 سال پہلے، سن 1344 ہجری میں آل سعود نے مدینہ منورہ میں جنت البقیع کے اوپر حملہ کیا، اور وہاں جو ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام کے روضے بنے تھے ان کو منہدم کر دیا، ان کو گرا دیا، مسمار کر دیا، اور وہاں کی چیزوں کو لوگ لوٹ کر لے گئے، اور وہ روضہ اور وہ گنبد جو ان مقدس مزارات کے اوپر بنے ہوئے تھے ان کو اٹھا دیا گیا۔ اسی وجہ سے مسلمانوں کے درمیان، بالخصوص شیعوں کے درمیان، محبین اہل بیت اطہار علیہ السلام کے درمیان، جب 8 شوال کی تاریخ آتی ہے تو وہ اپنے غم اور غصے کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام کے مقدس مقامات کو کیوں منہدم کیا گیا، آخر فرزندان رسول کے روضوں کو کیوں گرایا گیا۔ ہمارا یہ احتجاج اس وقت تک جاری رہے گا جب تک ائمہ معصومین علیہ السلام کے روضوں کو دوبارہ جنت البقیع میں تعمیر نہ کیا جائے۔ جہاں جہاں تک بھی میری آواز جا رہی ہے، تمام شیعان اہل بیت اطہار علیہ السلام
جنت البقیع کے سلسلے میں اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں کہ آج 1441 ہجری ہے. آج 1441 ہجری ہم ماہ شوال کی 8 تاریخ کو تقریباً 96 سال کے بعد بھی یہ غم منا رہے ہیں. آخر اس کے علاوہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں بقیع کے سلسلے میں؟ کیا صرف ہم مصیبتوں کے اوپر آنسو بہا لیں؟ کیا ہم صرف ائمہ معصومین علیہ السلام کے مصائب کو سن کر مصاب ہو جائیں، اتنا ہی کافی ہے؟ یا جنت البقیع کے سلسلے میں ہماری اور آپ کی اور بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں؟ آج دنیا میں ٹیلی ویژن کے ذریعے سے، میڈیا کے ذریعے سے، اخباروں کے ذریعے سے ہر انسان اپنی آواز کو دنیا والوں تک پہنچاتا ہے، اور خاص کر کے اپنی آزادی کی بات اور اپنی آزادی کا مطالبہ دنیا والوں کے سامنے پیش کرتا ہے. دنیا کی جو تنظیمیں ہیں، دنیا کی جو حکومتیں ہیں، اقوام متحدہ سے متعلق جو مختلف ادارے ہیں، ان کو بھی آپ خط لکھیں، ای میل کریں، ان تک اپنی آوازوں کو پہنچائیں اور اپنا احتجاج یہ جاری رکھیں. اگر آپ دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھیں تو آثار قدیمہ کی حفاظت کرنے والے ادارے جو ہیں وہ دنیا میں پائے جاتے ہیں. کتنے قدیم اور مقدس مقامات کو منہدم کیا گیا ہے. ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ جب عراق میں، افغانستان میں مقدس مقامات کے اوپر حملے ہوتے ہیں یا ان جگہوں کے اوپر حملے ہوتے ہیں جن کا شمار مقدس مقامات میں تو نہیں ہوتا، لیکن آثار قدیمہ میں ان کا ذکر کیا گیا ہے، تو میڈیا میں اس کی خبر بیان کی جاتی ہے، میڈیا میں اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ فلاں مجسمے کو، مثال کے طور پر افغانستان میں گوتم بدھ کے مجسمے کے اوپر جب حملہ کیا گیا اور اسے منہدم کیا گیا تو دنیا میں آواز گونج رہی تھی کہ یہ آثار قدیمہ کو جو خراب کرنے والے ہیں، آثار قدیمہ کو جو منہدم کرنے والے ہیں، ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے. میں اہل دنیا سے اتنا ہی کہوں گا کہ آپ کو آثار قدیمہ کی اگر حفاظت کرنا ہے تو 1400 سال پہلے جن ہستیوں کو وہاں دفن کیا گیا، 1000 سال سے زیادہ جن کے روضے بنے رہے، آخر اسے کیوں منہدم کیا گیا؟ آخر اسے دوبارہ کیوں نہیں تعمیر کیا جا رہا؟ عزیزو، ہم اور آپ جتنا بھی ہم سے ہو سکتا ہے ہم جنت البقیع کی دوبارہ تعمیر میں ہم حصہ لیں گے، اور جنت البقیع کو دوبارہ بنائے جانے کے لیے، اسے تعمیر کرنے کے لیے ہم مسلسل یہ مطالبہ کرتے رہیں. کتنا مقدس مقام ہے جنت البقیع، جس کی یاد میں ہم اور آپ آج یہاں جمع ہوئے ہیں. یہ جنت البقیع کیا ہے؟ اس کی تاریخ کیا ہے؟ اس کا پس منظر کیا ہے؟ جنت البقیع کو جنت البقیع کیوں کہا جاتا ہے؟ بقیع کے معنی کیا ہے؟ ہر شیعہ جانتا ہے
ہر مجلس سننے والا جانتا ہے کہ جنت البقیع یہ مدینہ منورہ میں اس قبرستان کا نام ہے جہاں ائمہ معصومین علیہ السلام کو دفن کیا گیا، جہاں ہمارے 12 اماموں میں سے 4 امام دفن کیے گئے، اس جگہ کا نام ہے جنت البقیع۔ اسی لیے اسے جنت البقیع کہا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ ٹکڑا جو ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ بقیع کے معنی کیا ہے؟ عربی میں بقیع اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جہاں جنگلی درخت پائے جاتے ہیں، خاردار درخت جہاں پائے جاتے ہیں، جہاں جنگلی درخت پائے جاتے ہیں، پودے پائے جاتے ہیں، جھاڑیں پائی جاتی ہیں، کانٹے دار درخت جہاں پائے جاتے ہیں اسے عربی میں بقیع کہتے ہیں۔ سرکار دو عالم ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکے سے مدینے ہجرت فرمائی تو سن 2 ہجری میں یعنی ہجرت کے دوسرے سال سرکار رسالت مآب نے یہ فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کی تدفین کے لیے، ان کو دفن کرنے کے لیے ایک قبرستان کا انتظام کیا جائے، ایک قبرستان بنایا جائے جہاں وہ مسلمان جن کا انتقال ہو ان کو وہاں دفن کیا جائے۔ لہذا پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بیت الشرف سے باہر نکلے، اصحاب آپ کے ساتھ میں ہیں، آپ نے اسی جگہ کو جسے آج جنت البقیع کہا جاتا ہے، چونکہ یہاں درخت پائے جاتے تھے اور خاردار درخت تھے، کانٹے دار درخت تھے، تو آپ نے اس جگہ کا انتخاب کیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جگہ جو ہے وہ مسلمانوں کے قبرستان کے لیے مخصوص کی جائے، اور اب جب مسلمانوں کا انتقال ہوگا تو ان کو یہاں دفن کیا جائے۔ نبی کریم نے کہا کہ پروردگار عالم نے مجھے اس جگہ کے بارے میں حکم دیا ہے کہ یہاں مسلمانوں کو دفن کیا جائے، لہذا جگہ وہ صاف کی گئی، ایک قبرستان بنایا گیا اور لوگ وہاں دفن ہونے لگے۔ سب سے پہلے صحابی جن کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا ان کا نام ہے عثمان بن مظعون، جو پیغمبر خدا کے صحابی ہیں۔ مہاجرین میں سب سے پہلے عثمان بن مظعون کو بقیع میں دفن کیا گیا۔ اس کے بعد لوگ جو ہے وہ جب ان کا انتقال ہوتا تھا تو انہیں بقیع میں دفن کیا جاتا تھا، اور لوگوں نے بقیع میں چھوٹے چھوٹے اپنے گھر بھی بنائے تھے۔ لوگ اس قبرستان کے اطراف میں ارد گرد رہتے بھی تھے، انہوں نے اپنے اپنے مکانات بنائے تھے۔ چنانچہ اسی بقیع میں ایک گھر تھا جو جناب عقیل نے بنایا تھا، مولا کائنات کے بھائی جناب عقیل نے اپنا ایک گھر یہاں تعمیر کرایا تھا جو عقیل کے گھر کے نام سے مشہور تھا، اور جناب عقیل کا گھر جو تھا اسی جگہ کے اوپر پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے تھے، اور وہاں کھڑے ہو کر پروردگار کی بارگاہ میں اہل بقیع میں دفن ہونے والوں کے لیے مغفرت طلب کیا کرتے تھے، ان کے لیے استغفار کرتے تھے، ان کے لیے توبہ کرتے تھے۔ خاص کر کے شب جمعہ میں سرکار دو عالم ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقیع میں تشریف لاتے تھے،
اور آپ اہل بقی کے لیے پروردگار کی بارگاہ میں مغفرت طلب کیا کرتے تھے، ان کے لیے استغفار کیا کرتے تھے، ان کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں وارد ہوا ہے اس جنت البقیع کی فضیلت کے سلسلے میں، پیغمبر خدا نے فرمایا کہ اس قبرستان سے روز قیامت 70,000 افراد ایسے اٹھائے جائیں گے جن کے چہرے روز قیامت 14ویں کے چاند کی طرح سے چمک رہے ہوں گے۔ 70,000 افراد بقیع سے اٹھائے جائیں گے جن کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح سے چمک رہے ہوں گے، جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ جنت البقیع بہت ہی مقدس مقام ہے۔ جنت البقیع وہ قبرستان ہے جس میں پیغمبر خدا نماز استسقاء پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے۔ جب بارش نہیں ہو رہی تھی تو طلب باران کے لیے جو نماز مستحب ہے، جس نماز کو پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے، اسے نماز استسقاء کہا جاتا ہے۔ پیغمبر خدا تشریف لائے جنت البقیع میں اور آپ نے یہاں نماز استسقاء پڑھی تو بارش ہوئی۔ روایت میں ہے کہ نماز عید پڑھنے کے لیے پیغمبر خدا اسی بقیع میں تشریف لے گئے اور آپ نے وہاں نماز عید جو ہے وہ ادا کی۔ یہ بقیع میں جو جناب عقیل کا گھر تھا، بیت عقیل کے نام سے مشہور تھا، عقیل کے گھر کے نام سے مشہور تھا، یہ وہی مکان ہے جس میں ائمہ معصومین علیہ السلام کو دفن کیا گیا۔ سب سے پہلے امام حسن مجتبی صلوات اللہ وسلامہ علیہ کو اس مکان میں دفن کیا گیا، چونکہ امام حسن علیہ السلام نے وصیت کی تھی کہ اگر مجھے نانا کے پہلو میں لوگ دفن نہ کرنے دے تو پھر مجھے بیت عقیل میں لا کر دفن کرنا۔ یہ مکان جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے تھا، سب سے پہلے وہاں ائمہ معصومین میں امام حسن مجتبی علیہ السلام کو دفن کیا گیا۔ اس سے پہلے عباس بن عبد المطلب کو اسی مکان میں دفن کیا گیا۔ جناب فاطمہ بنت اسد مولائے کائنات کی مادر گرامی کو وہاں دفن کیا گیا۔ اس کے بعد ائمہ معصومین علیہ السلام میں سب سے پہلے امام حسن مجتبی علیہ السلام کو وہاں دفن کیا گیا۔ امام حسن کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام کو وہاں دفن کیا گیا۔ اس کے بعد امام محمد باقر علیہ السلام کو وہاں دفن کیا گیا۔ پھر امام جعفر صادق علیہ السلام کو وہاں دفن کیا گیا۔ چار معصوموں کی قبریں موجود ہیں بقیع میں، تو اگر جہاں 4 معصوموں کی قبریں موجود ہو اسے جنت البقیع نہ کہا جائے تو پھر کس جگہ کو جنت البقیع کہا جائے گا؟ پھر کس جگہ کو جنت کا ٹکڑا کہا جائے گا؟ 4 معصومین وہاں دفنائے، وہاں روزے بنائے گئے، روزے تعمیر کیے گئے، عالی شان ان مزاروں کے اوپر گنبد تھا، مسلمان زیارت کے لیے جاتے تھے، مسلمان جا کر اہل بیت پیغمبر کو سلام کیا کرتے تھے۔ لیکن آل سعود نے سن 1344 ہجری میں مدینے کے اوپر حملہ کیا، بقیع کے اوپر حملہ کیا اور ہمارے ان مقدس مقامات کو منہدم کر کے ہمیں ماہ شوال کی 8 تاریخ کو غمزدہ کر دیا، ہمیں سیاہ لباس پہنا دیا، اس لیے کہ ائمہ کے مزار کو منہدم کیا گیا ہے۔ امام حسن کے روزے کو گرایا، امام زین العابدین کے روزے کو گرایا گیا، امام محمد باقر اور امام جعفر صادق صلوات اللہ وسلامہ علیہ مجمعین کے روزوں کو منہدم کیا گیا۔ لہذا ہم یہ احتجاج کر رہے ہیں اور انصاف پسند لوگوں سے
یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ہماری آواز میں اپنی آواز کو ملائیں اور ہم انشاءاللہ عنقریب جنت البقیع کی تعمیر کریں گے اور جنت البقیع میں جا کر ائمہ معصومین کے روضوں کے سامنے کھڑے ہو کر ہم اہل بیت پیغمبر کو سلام کریں گے اور ان کے سامنے کھڑے ہو کر خراج عقیدت پیش کریں گے، اس لیے کہ وہ ہمارے ائمہ ہیں، وہ اہل بیت پیغمبر ہیں، وہ بڑے مقدس مقامات ہیں۔ ایک طرف ائمہ معصومین علیہ السلام کی کے روضے، دوسری طرف وہاں جناب ام البنین کے روضے کو بھی منعقد کیا گیا۔ اہل بیت اطہار کے گھرانے سے تعلق رکھنے والے بہت سے افراد ہیں، جناب عبداللہ ابن جعفر اور دوسرے بزرگان ہیں جن کے روضوں کو منہدم کیا گیا۔ بڑی اہمیت کی حامل ہے یہ جگہ، جہاں پیغمبر خدا نے آ کر اپنے اصحاب کے ساتھ بقیع کے قبرستان میں آپ تشریف لائے اور آپ نے وہاں بقیع میں مدفون صاحبان ایمان کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا، اپنی رحلت کی خبر پیغمبر نے دی تھی۔ اپنی وفات سے کچھ پہلے پیغمبر خدا اپنے اصحاب کے ساتھ آئے جنت البقیع میں، اور اس قبرستان میں جو لوگ آرام کر رہے تھے انہیں خطاب کر کے پیغمبر نے اپنی رحلت کی خبر دی۔ یہ بڑا مقدس مقام ہے۔ ائمہ معصومین علیہ السلام کی حیات میں اور ان کی ممات میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ جیسے زندگی میں ہمارے سلام کو سنتے ہیں، ویسے ہی دنیا سے جانے کے بعد بھی ہمارے سلام کو سنتے ہیں۔ ابو بصیر صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم مدینہ منورہ گئے زیارت کے لیے، میرے ساتھ میری کنیز بھی تھی۔ ابو بصیر یہ روایت کرتے ہیں، ہم نے ایک مکان میں ایک جگہ قیام کیا رات کے وقت، صبح کو ہم گھر سے باہر نکلے غسل کے ارادے سے کہ غسل کر لیں تو پھر اپنے مولا اور آقا کی خدمت میں جائیں، امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں جائیں زیارت کرنے کے لیے۔ کہتے ہیں ابھی میں اپنے گھر سے باہر نکلا تھا تو میں نے کیا دیکھا کہ کچھ امام کے شیعہ ہیں، امام کے چاہنے والے ہیں، جو امام کے بیت الشرف کی طرف جا رہی ہیں، امام کے دولت قدے کی طرف جا رہی ہیں۔ ہم نے ان سے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا امام صادق علیہ السلام کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ ابو بصیر کہتے ہیں میں تو نکلا تھا گھر سے غسل کے کرنے کے ارادے سے، لیکن اب جب میں نے شیعوں کو دیکھا کہ امام کی خدمت میں جا رہے ہیں تو میں بھی ان کے ساتھ چل دیا، اور میں نے کہا کہ اگر میں ابھی اس قافلے سے الگ ہو جاؤں گا، ان لوگوں سے الگ ہو جاؤں گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر امام کی زیارت سے میں محروم ہو جاؤں۔ کیسے اسی طرح بغیر غسل کیے ہوئے میں ان لوگوں کے ساتھ امام کی بارگاہ میں پہنچ گیا، امام کے سامنے جا کر میں بیٹھ گیا۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے میری طرف توجہ کی اور مجھ سے فرمایا کہ اے ابو بصیر، تم بغیر غسل جنابت کیے ہوئے میرے گھر آ گئے، تم بغیر طہارت کو حاصل کیے ہوئے تم میری بارگاہ میں آ گئے۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ انبیاء اور اولاد انبیاء کے گھر میں بغیر غسل کے وارد ہونا درست نہیں ہے؟ ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں نے امام سے معذرت طلب کی، میں نے امام سے عذر خواہی کی، امام سے معافی مانگی، اور میں امام کے گھر سے باہر چلا گیا۔ دیکھیں ایک طرف یہ علم امامت ہے، امام انسان کے ظاہر کو بھی دیکھتے ہیں، انسان کے باطن کو بھی دیکھتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام نے ابو بصیر کو
پہچان لیا کہ ابو بصیر جس حالت میں آئے ہیں اس حالت میں رسول اور آل رسول کے گھر نہیں جایا کرتے۔ کتنا علم دیا ہے اللہ نے ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام کو، یہ ہدایت کے چراغ ہیں۔ کتنے کمالات دیے ہیں پروردگار عالم نے ہمارے ائمہ کو۔ یہاں تک کہ لکھا ہے جب امام صادق علیہ السلام کے گھر میں بادشاہ وقت نے آگ لگوا دی، منصور دوالقی نے آگ لگوا دی تاکہ امام کی زندگی کا خاتمہ کر دیا جائے۔ امام کے گھر میں آگ لگ گئی، امام اپنے گھر سے باہر نکلے، لوگ دیکھ رہے ہیں فرزند رسول آپ کا گھر جل رہا ہے، فرزند رسول آپ کا مال و اسباب جو ہے وہ جل رہا ہے، آگ لگی ہوئی ہے آپ کے گھر میں۔ امام نے فرمایا ہاں میں بھی دیکھ رہا ہوں۔ کہا مولا آپ کے گھر میں آگ لگی ہے، کیا اس کے بجھانے کا کوئی انتظام ہو سکتا ہے؟ امام نے فرمایا ہاں، کیا تم چاہتے ہو کہ میں یہ آگ بجھا دوں؟ لوگوں نے کہا فرزند رسول آپ اس آگ کو بجھا دیجئے۔ ایک مرتبہ امام نے اس آگ کی طرف رخ کیا، وہ اٹھتے ہوئے شعلوں کی طرف امام نے رخ کر کے فرمایا اے آگ خاموش ہو جا، اے آگ بجھ جا، انا ابن ابراہیم الخلیل، میں ابراہیم خلیل کا بیٹا ہوں۔ جیسے ہی امام نے فرمایا، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا میں ابراہیم خلیل کا بیٹا ہوں، ویسے ہی آگ گلزار ہو گئی۔ لوگوں نے تعجب سے کہا مولا یہ آگ جو ہے وہ آپ کی اطاعت کرتی ہے، آپ کے کہنے سے یہ آگ کے شعلے جو اتنے بلند ہو رہے تھے یہ خاموش ہو گئے، یہ آگ بجھ گئی۔ آپ نے فرمایا تم مجھے نہیں پہچانتے ہو، میں ابراہیم خلیل کا بیٹا ہوں۔ کل میرے جد ابراہیم نے آپ کو گلزار بنایا تھا، آج ابراہیم خلیل کے فرزند نے، ابراہیم خلیل کے وارث نے اس آگ کو گلزار بنا دیا ہے۔ عزیزو اسی لیے جب ہم زیارت پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، اے ابراہیم خلیل کے وارث تمہارے اوپر ہمارا سلام ہو۔ اے عزیزو امام صادق علیہ السلام نے اہل دنیا کے سامنے یہ واضح کر دیا کہ پروردگار عالم نے کتنے اختیارات ہم کو دیے ہیں، اگر ہم چاہیں تو یہ لگی ہوئی آگ کو، یہ جلتی ہوئی آگ کو گلزار بنا دے، لیکن جب امتحان کا وقت آئے گا، جب منزل امتحان آئے گی تو پھر یہ اعجاز کا استعمال نہیں ہوگا، اس کرامت کا اظہار نہیں ہوگا، اس معجزے کا اظہار نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ منزل امتحان ہے۔ یہی وجہ ہے عزیزو جب عصر عاشور کے بعد شام غریبہ آئی اور خیموں میں آگ لگا دی گئی، خیموں میں آگ لگا دی گئی، بیبیاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں، یہاں تک کہ جب ایک خیمہ بچا ساری بیبیاں اس خیمے میں جمع ہو گئیں اور ثانیہ زہرا سید سجاد کے سرانے آئیں اور آنے کے بعد فرماتی ہیں بیٹا سید سجاد تم امام وقت ہو، بتاؤ اب کیا حکم ہے، اسی خیمے میں جل کے مر جائیں یا بے پردہ ہو کر باہر نکل جائیں؟ امام سجاد نے فرمایا ہے بھوبی اماں آپ تو عالم غیر معلمہ ہیں، اے بھوبی اماں جان کا بچانا واجب ہے، خیمے سے باہر نکلیے۔ اب سید سجاد نے جب حکم دیا سیدانیہ خیمے سے باہر نکلی، کس عالم میں نکلی؟ سر پر چادر نہیں ہے، ناشرات الشعور لاتمات الوجوہ، سر کے بال بکھرے ہوئے، منہ پر تماچے مارتی ہوئی اور یہ آواز دیتی ہوئی واہ محمدہ والیا، اے نانا رسول خدا آئیے، آپ اپنی بیٹیوں کا حال دیکھیے، اے بابا علی مرتضی آئیے، آ کر اپنی بیٹیوں کو دیکھیے، اے اماں فاطمہ زہرا آپ تو مقتل میں موجود ہیں، اے اماں ذرا دیکھیے آپ کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا اور آپ کی بیٹیاں سر کھلے عام بازاروں میں پھرائی جا رہی ہیں۔ ہاں زادارو مورخ کربلا کہتا ہے کہ بیویاں خیمے سے باہر نکل آئیں، بیویاں خیمے سے باہر آ گئی، مگر ایک بی بی تھی جو بار بار چلتے ہوئے خیمے میں جاتی تھی اور جب آگ جلانے لگتی تھی تو خیمے سے باہر نکل آتی تھی۔ ایک مرتبہ میں نے آگے بڑھ کے گزارش کی اے بی بی کیا آپ کا کوئی قیمتی سامان اس خیمے میں رہ گیا ہے؟
اس بی بی نے کہا مال دنیا میں تو کچھ نہیں ہے مگر میرے بھیا کی امانت خیمے میں ہے۔ یہ کہنے کے بعد وہ بی بی خیمے میں داخل ہوئی۔ اب جب باہر نکلی اپنے ہاتھ پر بیمار بھتیجے کو اٹھائے ہوئے تھی اور مقتل کا رخ کر کے آواز دی، اے بھیا حسین گواہ رہیے گا آپ کی امانت کو جلتے ہوئے خیمے سے اٹھا کر لائی، جلتے ہوئے خیمے سے نکال کر لائی۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ الہی بحق فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا، پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا ہماری اس عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا دنیا میں جہاں جہاں اہل بیت اطہار کے چاہنے والے موجود ہیں سب کی جان مال عزت آبرو ناموس کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا جلد از جلد جنت البقیع پہ روضوں کی تعمیر ہونے کے اسباب کو فراہم کر دے۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا تبعات عالیات کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو حج و زیارات کے مشتاق انہیں حج و زیارات سے مشرف فرما۔ اے میرے پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا جو بے اولاد ہے انہیں صاحب اولاد بنا، جو صاحب اولاد ہے انہیں اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو بیٹیاں جو بچیاں اپنے باپ کے گھروں میں ہیں جن کی شادی کی عمر ہے، اے پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا ان سب کے لیے بہترین رشتے کا انتظام فرما۔ یا اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے آبان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔